براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سرکار سے ملاقات کریں تو اس ملاقات میں وہ ایک متفقہ جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے اس کو اپنا سکیں. چنانچہ انہوں نے وہ نشست کی اور اس نشست کے لیے اور جو ان کے جو مطالبات تھے ان کو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ایک بڑے طویل عرصے کے بعد وہ جو ہے ان کو بالمشافہہ اسے بیان کر سکے. ایک چیز جو بڑی واضح ہوئی کل کی نشست سے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دلوں کی دوری ہے اور کشمیری دلی سے دور ہیں. یہ تو بات سامنے آ گئی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست سے دلوں کی دوری کو مٹانا چاہتا ہوں اور دلی کی دوری کو مٹانا چاہتا ہوں. تو اعتراف تھا. یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پہلے کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں, سب نے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو کھلے دل سے قبول کیا ہے اور ان اقدامات سے جو ہے جموں اور کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال بے خوشگوار تبدیلی آئے گی. آج یہ جملے اس کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کہا گیا تھا, جن عزائم کا ذکر کیا گیا تھا, ان اقدامات کے اعلانات کے ساتھ وہ آج خاک میں مل گئے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرا یہ تجزیہ ہے جو میں نے گفتگو سنی ہے, جو مجھے رپورٹ کیا گیا ہے اور جو میں نے مختلف لوگوں کے سٹیٹمنٹس جو میں نے سنے ہیں. اگر میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخاستن. نشست ہوئی, حاصل وصول کچھ نہ ہوا. میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا. اور ناٹک کیوں تھا؟ ناٹک اس لیے تھا کہ ایٹ بیسٹ اس کو آپ ایک پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز تو کہہ سکتے ہیں, نکلا کچھ نہیں. ناٹک اس لیے تھا کہ پچھلے 2 سال کے جو اقدامات لیے گئے اور 2 سال میں جو جموں اور کشمیر پر جبر اور تسلط مسلط کیا گیا, اس سے ہندوستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے, اس کی جو ساکھ ہے, وہ بری طرح متاثر ہوئی. نہ صرف ہندوستان کی ساکھ متاثر ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم مودی کی جو ذاتی جو شخصیت ہے اس پر بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے گئے. تو اس خفت کو مٹانے کے لیے اور اس امیج کو, اپنے انٹرنیشنل امیج کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک کوشش کی گئی. اب دیکھیے, کہتے رہے کہ جناب وہاں تو حالات بالکل معمول کی طرف آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ چنے ہوئے لوگوں کو بھی وہاں لے جایا گیا. لیکن جو وہاں کشمیری قائدین وہاں گئے, انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے متفقہ یک زباں ہو کر 5 اگست کے جو اقدامات تھے ان کے ریورسل کا مطالبہ کیا, یعنی کہ ان کو مسترد کیا اور کہا کہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور جو گفتگو سامنے آئی ہے اس سے یہ بالکل ہم واضح طور پر اس کا یہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل جو کہتے ہیں نا فل فلیجڈ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے خواہش مند ہیں, فل فلیجڈ کے خواہش مند ہیں. اور اس کا اعادہ کل کی نشست سے بھی یہ تاثر ملتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں
کہ جو آپ نے غیر قانونی اور ان کی نظر میں غیر آئینی اقدامات کیے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں, اور یہاں تک بھی بات آئی, سننے میں بھی آئی ہے, اس کا ذکر بھی ہوا, کہ جو اقدامات ہیں وہ چیلنج ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پڑی ہے. 2 سال سے وہاں پٹیشن ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. وہ معترض تھے تو سپریم کورٹ گئے. اگر انہوں نے فراخ دلی سے, خوش دلی سے 5 اگست کے اقدامات کو قبول کیا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے. اب واضح یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کل کی نشست اور ان مطالبات, جو ریورسل کا مطالبہ انہوں نے کیا, اس پر انہیں کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا. یہ کہا گیا ہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیا جائے گا ایٹ این اپرچون ٹائم. یہ بڑی ویگ بات ہے, مبہم سی بات ہے. واٹ از این اپرچون ٹائم؟ 2 سال تو بیت گئے. واٹ از این اپرچون ٹائم؟ اور یقیناً سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مزید کتنی کشمیری جانیں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا اس فیصلے پر نظر ثانی کا جو مطالبہ ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے. بالکل یہ بات سامنے آئی کہ وہاں اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ ہمارا تو اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے, اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے, اور اعتماد واحد جو طریقہ ہے اعتماد کو بحال کرنے کا وہ ہے فل ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ. یہ کہا گیا اور میں نے سنا, یہ جملہ بھی سنا. یہ بھی سامنے آیا کہ تذکرہ ہوا, ذکر ہوا کہ کشمیری بہت غصے میں ہیں, نالاں ہیں, تکلیف میں ہیں, کرب میں ہیں, اور اپنی تضحیک محسوس کر رہے ہیں. ان کا ان کی جو اسٹیٹ تھی جموں اور کشمیر کی, اس کو تو آپ نے گریڈ کر دیا ٹو اے یونین ٹیریٹری. اس کا ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کی تکلیف ہے اور وہ چبھن موجود ہے. پھر یہاں تک بات بھی سامنے آتی ہے اس نشست سے کہ یہ جو تاثر تھا کہ وہاں بہت سرمایہ کاری ہو جائے گی اور بہت وہاں خوشحالی آئے گی, معاشی طور پر خوشحالی آئے گی, حالات اس کے برعکس ہیں. برعکس اس طرح ہیں کہ مطالبہ کیا گیا کمپنسیشن کا کہ جو 2 سالوں میں تاجروں کا, دیگر طبقات کا, کسانوں کا باغ اجڑ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ٹورزم ہے. ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے, ہاسپٹیلٹی کی, برباد ہو گئی. لوگوں کو بے پناہ مالی نقصان ہوا, ذہنی اذیت کے علاوہ اور جو انسانی مشکلات ہیں اس کے علاوہ جو ان کو مالی نقصان ہوا اس کا تذکرہ ہوا. یہاں تک ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ 50% سے زیادہ جو صنعت ہے وہ بند پڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ کون سا تاثر ہے کہ وہاں خوشحالی آئے گی؟ اور کہاں خوشحالی آئی ہے؟ بربادی آئی ہے. اب ایک اور چیز جو بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سالوں کا یہ عرصہ گزرا ہے اور ان 2 سالوں میں مکمل ملٹری سیج برقرار رہی ہے. قیادت نہ صرف ٹاپ کی, 2nd لیئر بھی اور 3rd ٹیئر بھی قید میں ہے.
اور چارجز بھی فریم نہیں کیے گئے. بہت سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے, قید کیا ہوا ہے, نظر بند کیا ہوا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جاری ہیں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل سلب ہیں. اور جتنے اسٹیٹ ٹولز آف آپریشن ہیں ان کو بروئے کار لایا گیا. لیکن جو حیران کن اور حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کے عزم کو توڑ نہیں پائے, اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا سبجوگیٹ نہیں کر پائے. یہ بالکل ہماری جو انفارمیشن ہے, مصدقہ اطلاعات ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں. اب جو اے پی سی بلائی گئی, گفتگو تو ہو گئی. اس گفتگو میں مانگا کیا گیا, ڈیمانڈز کیا تھیں؟ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کیا؟ سیاسی قیدیوں کی رہائی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ اینڈ ٹو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. وہ کارڈن سرچ آپریشنز کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ریورسل آف اللیگل اینڈ یونیلیٹرل اسٹیپس. اب قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیری کہہ رہے ہیں, اور کشمیری قیادت کا وہ حصہ کہہ رہا ہے جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ مطلب دلی کے ساتھ ان کے مراسم رہے ہیں. یعنی کہ میں حریت کی قیادت کی بات نہیں کر رہا, میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو دلی کی سرکار کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو ہوا کرتی تھی, نشستیں ہوا کرتی تھیں, کولیشن گورنمنٹس بناتے رہے. ایلینیشن کا یہ عالم ہے. میری نظر میں کل کی نشست ناکام تھی, بے سود تھی, بے مقصد تھی. اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. کشمیری میری نظر میں آج بھی تلاش میں ہے اپنے تشخص کی, آئیڈینٹی. وہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی آٹونومس اسٹیٹس کا, خود مختاری کا. وہ تحفظ چاہتے ہیں, اور جو ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ ہے وہ اسے ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہے. دے آر انکمفرٹیبل ود دیٹ, دے پروٹیسٹنگ آن دیٹ. وہ پروٹیکشن چاہتے ہیں پراپرٹی رائٹس کی, ملازمتوں کے, جو ان کے بچوں کا مستقبل ہے, جن کو تاریخ دکھائی دے رہا ہے, اس کے بارے میں وہ فکر مند ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ سامنے آئی ہے, اور میرا یہ خیال تھا کہ اس میں کل میڈیا کے بہت سے دوستوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں چاہتا تھا کہ پوری معلومات حاصل کر لی جائیں, اور معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ نشست کی جائے. شکریہ. ہاں کر لیں, اس کی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بجٹ سیشن جو ہے وہ آن ہے اور ووٹنگ بھی ہونی ہے, مجھے جانا ہے. جی نوید صاحب.
ایک ایسی تجویز بھی سامنے آ رہی ہے, ادھر ادھر سے سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوئی یو این فورس وغیرہ کی ایسی تجویز بھی زیر غور آئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ترکی کا کیا کردار ہوگا, سینس کہ آپ کا پاکستان ہمیشہ یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ انفلوئنس طالبان کے اوپر ہے مگر طالبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ کس پہ کنٹرول نہیں ہے بھائی؟ پاکستان یہ کہتا چلا رہا ہے کہ انفلوئنس تو ہے طالبان کے اوپر مگر کنٹرول نہیں ہے. تو یہ تمام صورتحال کیوں خراب ہو رہی ہے, اور اس کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دوحہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں, صرف لگتا ایسا ہے یہ کہ سوال کم ہے, پورا بیانیہ ہے, جی سر, مکمل سوال ایک کیجیے. سوال یو این فورس کا بتا دیجئے کہ ایک تجویز ہے کہ یو این فورس شاید وہاں پر کوئی آ سکتی ہے افغانستان کی صورتحال کو کرنے کے لیے, اور ترکی کا کیا کردار ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ جی آپ کے لمبے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ یو این فورس کا ابھی کوئی پروگرام ہمارے علم میں نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جہاں تک ترکی کا تعلق ہے, ترکی آپ کو پتا ہے کہ وہاں وہ موجود تھا, کولیشن فورسز کا حصہ رہا ہے. اب مستقبل میں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں, ان سے تقاضا کیا کیا جا رہا ہے. ایک شنید تھی کہ ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو کابل کا ایئرپورٹ ہے اس پہ وہ اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھیں, کیونکہ وہاں اس کی وہ آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ذریعہ ہے. لیکن ترکی نے اس پر ابھی کیا فیصلہ کیا ہے ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. افغانستان کی حکومت کا اس پر کیا موقف ہے, طالبان اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں, ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے. Thank you, Foreign Minister. My question is again on demographic change in Indian occupied Kashmir. آپ نے کہا کہ کشمیری اپنا تشخص مانگ رہے ہیں. پاکستان نے اس تشخص کو دلانے کے لیے اب تک کیا کیا, اور ڈیموگرافک چینج از ویری ویری سیریس تھنگ. آپ نے کہا کہ یہ یو این ریزولوشنز کی وائلیشن ہے. کون سے ایسے فورمز ہیں جہاں پر اس چیز کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنلی ٹو اسٹاپ انڈیا فرام taking further actions on demographic change? Thank you. عرض یہ ہے, one at a time. No, one at a time. سر پلیز. عرض یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے سوال کیا ڈیموگرافک چینج کا, یقیناً ہمیں اس کی فکر ہے, کیونکہ اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. اب ہم نے کہاں اٹھایا ہے؟ ہم نے ہر فورم پر اٹھایا ہے. ہم نے اقوام متحدہ کے فورم پہ اٹھایا ہے, ہم نے سیکرٹری جنرل سے اٹھایا ہے, ہم نے سلامتی کونسل کے صدر سے اٹھایا ہے, ہم نے زبانی بھی اٹھایا ہے, ہم نے ان رائٹنگ اٹھایا ہے, اپنے خطوط کے ذریعے اٹھایا ہے. ہمارے جتنے بائی لیٹرل انٹریکشنز ہوتے ہیں, وزیر اعظم کے ہوئے, میرے فارن منسٹر لیول کے ہوئے, ان میں اٹھایا ہے. ہم نے جتنے پارلیمنٹس کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے, ہم نے وہاں اٹھایا ہے. آپ کا بھلا ہو, ہم نے جو جنیوا کنونشن کی وائلیشن ہے اس پہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں, وہاں اٹھایا ہے. جی میری ابھی انطالیہ میں یورپین یونین کے جو ہائی ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے ملاقات ہوئی, وہاں اٹھایا ہے. تو جہاں موقع ملتا ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں, اور اس کی اہمیت اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں جو کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں سے جڑی ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. راشدہ سیال اب تک سے. فارن منسٹر صاحب, سر ایکسلنسی یہ فرما دیجئے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک انٹرویو میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو نیوکلیئر ایسٹس کی ضرورت نہیں رہے گی. سو آئی وانٹ ٹو آسک, از دیئر اینی چینج آن آور نیوکلیئر پالیسی؟ تھینک یو. No. That's a very simple answer to your question. نمبر ایک, دیکھیے پہلے تو آپ سوچئے, آپ ذہن میں لائیے, پرائم منسٹر صاحب نے واضح کہا کہ ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز نہ تھے نہ ہیں. ہم اس طرف بڑھے کیوں؟ ڈیفینسو میکنزم کے لیے, اپنی دفاع کے لیے.
हमने ये कदम उठाया और मजबूरन उठाया। जब हम देखते हैं कि एक 7 गुना बड़ा हमसाया जी जो कन्वेंशनल जिसमें इतनी एसिमेट्री आ जाए, तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने हमारी अपने दिफा के लिए ये हमारी अप्रोच है। पाकिस्तान तो आई मीन इन एन आइडियल वर्ल्ड कौन नहीं चाहेगा कि एक न्यूक्लियर फ्री दुनिया हो। आपने देखा ना, रूस और अमेरिका के ज़माने में मज़ाकरात होते रहे, पेशरफ्त होती है, कभी नहीं होती, लेकिन लोग एक है ना दुनिया में मूवमेंट्स भी हैं, क्या कहते हैं उसको, CND है ना, CND मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट्स कई दुनिया में करते रहते हैं। लेकिन जब फैसले होते हैं तो वो एक होलिस्टिक पिक्चर को सामने रख के किए जाते हैं। जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसको देखा जाता है, जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स है उसको देखा जाता है, बैलेंस ऑफ फोर्स जो है उसको देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान ने फैसले किए और करेगा। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम जो है उसके बारे में हमारा एक मौक़िफ़ है और वो कोई नया नहीं है। हम गाहे बगाहे उसका तज़किरा करते रहे हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मिसाइल रिस्ट्रेंट है, कन्वेंशनल बैलेंस है, ये सब आपके सामने हैं चीज़ें। तो आप जब उनका ये बयान देखते हैं तो उसको उस तनाजुर में देखें तो चीज़ें कंफ्यूज नहीं रहती। मिस्टर साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात की थी कि जब तक वापसी नहीं होती 5 अगस्त के मामले की इंडिया से बात नहीं हो सकती, कल कश्मीरी जो कल तक हम उसे कठपुतली कहते थे, उन्होंने भी वही मुतालबा किया है। समझते हैं कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात किया, क्योंकि जो आपका मौक़िफ़ है वही कश्मीरी जो क़यादत बुलाई गई थी उनका मौक़िफ़ है। देखिए, इस वक्त तो आप देखें ना कि जो 5 अगस्त 2019 के बीजेपी सरकार के इक़दामात हैं उस पर मोतरज़ हैं कश्मीरी एंड कश्मीरीज अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आज़ाद कश्मीरी हैं, चाहे मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं जो कल बैठक पे तशरीफ़ फरमा थे, चाहे वो कश्मीरी हैं जो हुर्रियत की क़यादत जिनको आप कहते हैं, जो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे जाने जाते हैं। तो उसके साथ साथ आप देखें पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो देखें तो उन इक़दामात को तो आज मतलब है तकरीबन सभी हल्के मुस्तरद कर चुके हैं और भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए ना, बाहर से तो चलो हो सकता है, लेकिन अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, तो उससे उनके इक़दामात की जो है ना अफादियत और अहमियत वो आपके सामने है। Thank you, Foreign Minister. I'm Aisha Tanzim with Voice of America. Most of the fighting in Afghanistan today is between the government forces and Taliban. You said in a recent interview to Tolo News that Taliban are not responsible for all the rise in violence. Does that mean you're saying the Afghan government is also responsible for some of the rise in violence? Ma'am, what I said was, yes, violence has risen. Yes, we are concerned about it. Yes, we've been advocating reduction in violence, leading to ceasefire. We've been stating that in our bilateral meetings, in our interaction with, even with the Taliban here in this very office when the political leadership came here, and I engaged with them not once, twice, thrice. This was a very this was the advocacy that we did. Now, it is generally Taliban are, put in one category, that they are sort of fanning violence. What I said was, and let me reiterate or qualify, that
there are other elements over there that are equally responsible for this increase in violence. Who are they? Daesh, spoilers. And there are two categories of spoilers. There are spoilers within, and there are spoilers from outside. And they are elements who do not, want to see peace and stability in Afghanistan. We, as a government, as a state, are advocating, working for, facilitating peace and stability in Afghanistan. تھینک یو سو مچ کوشچن فار مسٹر صاحب آپ نے لاسٹ ویک وارن کیا تھا افغان سائڈ کو کہ جی جب وہ یو ایس جائیں تو پاکستان پر بلیم گیم نہ کریں لیکن کل رات کو احمد شجاع جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں احمد شجاع افغان نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان از فائٹنگ الانگ سائڈ دا طالبان اینڈ دا بلیم گیم ہیز آلریڈی بگن وائل دے ہیو لینڈیڈ ان دا یو ایس. اب سے کچھ گھنٹے بعد پریزیڈنٹ غنی اور عبداللہ کی پریزیڈنٹ بائیڈن سے میٹنگ ہے. ان دی ایبسنس آف پریزیڈنٹ بائیڈن اینڈ پرائم منسٹر خان's contact, do you not think such statements can be adverse to Pakistan's efforts for peace in Afghanistan? Thank you. First of all, Malik Saab, you must understand that the Americans are fully aware of the role Pakistan is playing in Afghanistan. Their focal person, Ambassador Zalmay Khalilzad, is on record having said the constructive, positive, engaging role Pakistan has played, the facilitating role Pakistan has played. There is a widespread acknowledgement of our role. Today, Pakistan is being viewed as part of the solution. We are not being viewed as part of the problem. And I say that having engaged with US congressmen, I am saying that having spoken to important people within the administration, I am saying that having spoken to foreign ministers within the European Union, the High Representative, and important countries of the region. Whether it's, the Gulf countries, China, Russia, Iran, and the rest. So they can say what they want to. The question is the world oblivious of our role? And can they be that naive? I don't think they are. Sir, Manahil Ahmed from Indus News. The Taliban has recently gained considerable territory in Afghanistan. Do you think it will impact the ongoing peace talks between the government of Kabul and the Taliban in any way? What are we advocating? We are saying that a negotiated political settlement is in everybody's interest. That's the best way forward. Who needs to sit together? Afghans. Whether they are Taliban or members of the government. They need to sit together and take a decision about their future. What we have said is, we have no favorites. We do not want to meddle in your internal affairs. Whatever the outcome that evolves out of your negotiations, we will respect that. So our position is very clear. We will be partners in peace. We are engaging with Afghanistan. We are engaging with all stakeholders, regional players, in the interest of peace and stability. Because we feel if there's peace and stability in Afghanistan, obviously the Afghans benefit. We benefit as well, because of the regional connectivity that, we will be able to attain. And God forbid, if things go wrong,
And if Afghanistan is sucked back into the 90s, and God forbid, if there's a civil war, Afghans will suffer the most. We will suffer as well. And we can see the horrific consequences of that. You know, we've paid a huge price. Pakistan has paid a huge price in economic terms and in human terms to cleanse our areas, to get rid of terrorism. You know, it was a very concerted effort that we made nationally, you know, built consensus, an action plan, operations, you know, a multi-pronged strategy, amalgamation of erstwhile FATA into KPK. These are all steps that we've taken. So we would want to see peace and stability. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Sir, there is a very thin line which needs to be observed very cautiously. ہم جب 5 اگست کے اقدامات کی واپسی کی بات کرتے ہیں تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر ہندوستان آرٹیکل 370 کو نئے سرے سے بحال کر دیتا ہے تو پھر ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے، جبکہ 370 کے حوالے سے پاکستان کا واضح یہ تاثر نہیں ملتا. جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، کوئی ایسا تاثر نہیں ہے، کوئی ایسا ابہام نہیں ہے، اور آپ بالکل اطمینان سے رہیے. آپ کو ہرگز گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا موقف بڑا واضح ہے، 2 ٹوک ہے. آپ بالکل اطمینان سے رہیے. FM Shah Mahmood Qureshi Saab, yesterday Mehbooba Mufti, former Chief Minister of Kashmir, congratulated Modi that you started backdoor diplomacy with Pakistan, which led to the normalization of situation on LOC. Sir, do you acknowledge any backdoor diplomacy with India right now, sir? I am not sure if you said that. I am not sure. Perhaps she welcomed ceasefire, but I'm not sure if you said that. دیکھیے, backdoor diplomacy پہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ کوئی اس وقت بیک ڈور چینل, جس کو آپ چینل کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہے. اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, دوہرا دیتا ہوں کہ گائے بگائے خطے کی صورتحال کے بارے میں کانٹیکٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس لیول پہ, بٹ کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے. یہ کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں, لیکن نہ جانے سمجھ کیوں نہیں آتی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے, جس میں انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے, اور مودی کی جو کل کی نشست تھی, آل پارٹیز کانفرنس, اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ مودی نے کل کی نشست میں کشمیر کی دہلی سے دوری کا اعتراف کیا. ماحول کے نارمل حالات میں لوٹ آنے کا تاثر یکسر مسترد ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں آزاد کشمیر میرپور میں, اور آزاد کشمیر کے انتخابات جو کہ 25 جولائی کو ہونا ہے, اس کے حوالے سے یہ انتخابی مہم کا حصہ ہے ان کا آج کا دورہ. ڈڈیال کا علاقہ ہے آزاد کشمیر, جہاں وہ پہنچے, اور کچھ دیر میں وہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.